بنفسه قد سن. میں انوائٹ کروں گا CEO MTJ فاؤنڈیشن احتشام اللہ قریشی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کچھ کلمات سے آپ سے مخاطب ہوں. السلام علیکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سی بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب اس موضوع کو پہلے بھی ٹچ کر چکے ہیں. میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا، تمام معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے. جو ایک تھوڑی غلط فہمیاں ہیں اور دین میں جو دین کے بارے میں، دین میں صحت کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے برِ صغیر پاک و ہند میں بالخصوص، ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر لیا. جبکہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ دین کیا ہے تو میں ایک لفظ بولوں گا، زندگی. دین زندگی کا نام ہے، اور زندگی دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک اس کا اسپرچول سائیڈ ہے، ایک اس کی فزیکل جسمانی سائیڈ ہے. تو دونوں چیزوں کا خیال دین ہمیں سکھاتا ہے. میں نے جیسا کہ خطبہ میں حدیث پڑھی، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کو ایک صحت مند مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے. اللہ کو صحت مند مومن زیادہ پسند ہے، کیونکہ صحت ہوگی تو عبادت کر سکے گا، صحت ہوگی تو حکموں کو بجا لا سکے گا. تو اس کے لیے گزارش ہے کہ اپنی صحت کے خیال رکھنا. پچھلے دنوں کی بات ہے، مولانا تاج میر صاحب کے گھر میں جم ہے، تو میں صبح کے وقت میں ان کے گھر میں گیا جم میں، تو مولانا ویٹ ٹریننگ کر رہے تھے. اس وقت تو ان کی عمر 73 سال ہے، اور وہ ویٹ ٹریننگ کر رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے ان سے پوچھا جی میں تو بڑی مشکل سے کبھی اپنے آپ کو کھینچ تان کے جم تک لے کر آتا ہوں، تو کون سی چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ اس ایج میں روزانہ باقاعدگی سے ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں؟ تو مولانا نے ایک جملہ بولا جو میرے لیے بڑی موٹیویشن کا ذریعہ تھا، میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں. مولانا نے فرمایا بیٹا صرف ایک بات. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ یہ صحت، یہ زندگی میرے اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے. تذرہ کرم اس صحت کو اللہ کی امانت سمجھیے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت. ان کی قدر کیجئے. صحت کی مثال اس بجلی کی سی ہے، بجلی کی سی ہے، سارا سیٹ اپ لگا ہوا ہو، سب کچھ موجود ہو، AC موجود ہے، SMT موجود ہے، لیکن بجلی چلی جائے تو سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. صحت ایک ایسی نعمت ہے، ساری نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں اگر صحت پاس نہیں ہے. اور اس کے لیے ہمیں اسباب کا اختیار کرنا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. علاج کرنا سنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی اللہ پاک نے علاج نہ اتارا ہو. تو عذرہ کرم جو علاج کے لیے پھر اللہ کے نبی سے زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ جو جس چیز کا ماہر ہے ہم اس کی طرف رجوع کریں. جس چیز کا جو ماہر ہے اس کے پاس جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ جو ہے صحابہ کھجوروں کے لیے پیوند کاری کر رہے تھے. دو کھجوروں کو آپس میں ایک قلم لے کے پیوند کاری کر رہے تھے. تو آپ نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تاکہ پھل بڑھے. تو آپ نے فرمایا کہ پھل تو اللہ بڑھاتا ہے، ایسا نہ کیا کرو. تو انہوں نے نہیں کیا. اگلے سال پھل کم آیا. صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، کھجوروں کا پھل کم کیوں آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہم نے اس طرح پیوند کاری نہیں کی، آپ نے منع کر دیا تھا. تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی امور کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دنیاوی امور کے بارے میں جو معاملات ہیں جو آپ بہتر سمجھتے اس کے مطابق عمل کیجئے. اس سے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے کہ ہمیں جو جس فن کا ماہر اس کے پاس جانا چاہیے. تو جب بیماری آئے، بیماری کا سب سے پہلا سٹیپ تو آگاہی ہے جو ایک شروع کی ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ لگے. اور اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم پھر جو اس کے ماہرین ہیں اس کے پاس جائیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، نہ کہ ہم عاملوں کے پاس جائیں. ہمیں کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اللہ کے نبی کے اوپر بھی جادو ہوا تھا فوراً کہیں گے تو اللہ کے نبی تو کسی عامل کے پاس نہیں گئے تھے. اللہ کے نبی کے اوپر جادو ہوا تھا تو انہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھی تھی، اور آپ خود پڑھ سکتے ہیں. صبح و شام اس کا اہتمام کیجئے اور ڈاکٹر سے رجوع کیجئے. عذرا کرم جو جس فن کا ماہر ہے. پھر اگر آپ کو کینسر کا مسئلہ ہے تو وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، وہ کینسر کے ڈاکٹر کے پاس جانا. ہر چیز کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، ان کے پاس جائیے. ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ بہت سے لوگ اپنی بڑی دانشورانہ انفینٹ وزڈم میں یہ بات کرتے ہیں ویکھو جی جنی سائنس نے ترقی کی ہے نا جی انیاں زیادہ بیماریاں بھی ہو گئی نے. پہلا زمانہ بڑا اچھا سی صحت مند زندگیاں سن. تو اس سلسلے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں, یہ ہماری کم علمی کی بنیاد پر ہیں. صرف آپ 1900 ابھی 2025 چل رہا ہے 125 سال پہلے ڈیٹا نکلوائیں کہ 125 سال پہلے عورتوں کی ایوریج عمر کیا تھی, عورتوں کی اوسط عمر کیا تھی. تو سن 1900 کے اندر آج سے 125 سال پہلے عورتوں کی اوسط عمر 35 سال تھی. اکثر عورتیں جو ہیں 35 سال کی زیادہ عمر تک فوت ہو جاتی تھی ڈیلیوری میں اور زچگی کے اندر. یہ میڈیکل سائنس کی برکت ہے. اور آپ اندازہ کریں, میں آپ پر چھوڑتا ہوں تھوڑا سوچیں کہ اب عمر کیا ہوگی. میں بتا بھی دیتا ہوں, اس وقت 2025 میں پوری دنیا کی جو عورتیں ہیں ان کی جو ایوریج عمر ہے وہ 75 سال ہے. آج سے 125 سال پہلے کتنی تھی؟ 35 سال. اور 125 سال بعد اب 75 سال ہے. بیماریاں تھیں, ہمیں اویئرنیس کی کمی ہے. شوگر بھی پرانی بیماری ہے, ہارٹ اٹیک بھی پرانی بیماری ہے, یہ کوئی آج پیدا نہیں ہوئی. اللہ کے نبی کے دور کے اندر ایک صحابی کو ہارٹ اٹیک ہوا. تو ایسے یہ ہمیں غلط فہمیاں ہیں. ہاں ان کے نام کچھ اور تھے. شوگر کی تاریخ پڑھیں, وہ بھی بہت پرانی بیماری ہے. تو اس لیے عذرائے کرم ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ پہلا زمانہ بڑا اچھا تھا. یہ ایک ہمیں ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہر نسل جو ہے بتاتی ہے کہ ہم بڑے اچھے دور میں پیدا ہوئے ہیں اور تم بڑے گندے دور میں پیدا ہوئے ہو. اور ارسطو کی کتابیں جو آج سے 20 سال پہلے لکھی گئی تھی ان کے اندر بھی وہ لکھتے ہیں کہ آج کی جو نسل ہے وہ بڑی بدتمیز ہے اور ہمارا زمانہ بڑا آئیڈیل تھا. تو اس غلط فہمی سے نکلیں. ہم بڑے اچھے دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہمیں علاج مل رہا ہے. علاج معالجہ کے اعتبار سے سائنس ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کی وجہ سے دیکھیں کہ عورتوں کی عمریں دیکھیں کتنا فرق پڑا ہے. علاج معالجے کی وجہ سے یہ فرق پڑا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی ایشو ہو, جو بھی معاملہ ہو, اس سلسلے میں ہم ڈاکٹر سے رجوع کرنا سیکھیں اور ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا سیکھیں. ارد گرد کے مشوروں سے بچیں. اور یہ عین اسلام ہے کیونکہ یہ صحت ہماری پاس اللہ کی امانت ہے. ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی, اس زندگی کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ ہم نے اس کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا. تو اس اویئرنیس سیشن کرانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ صحیح اویئرنیس آپ کو دی جائے اور تاکہ ہم جو ہیں اس کو دین سمجھ کے اپنی صحت کا, اپنی زندگی کا خیال رکھیں. آخر میں صرف یہ بات کروں گا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ بہت سی ہماری بیماریاں ہیں وہ فطرت کی زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے ہیں. ہم فطرت والی زندگی نہیں گزار رہے. میں صرف آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. ابھی سائنسدان ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے, ہیلدی لائف سٹائل میں رات کو جلدی سونا چاہیے, صبح جلدی اٹھنا چاہیے, کم کھانا چاہیے. اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کے قصے کہانیاں بیان نہیں کرنی چاہیے بلکہ سو جانا چاہیے. تو ہم ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں. ہم اپنا کھانا پینا, ہم جو کھا رہے ہیں ازرہ گرم, اس کے بارے میں ضرور آج یوٹیوب کی شکل میں میں کہتا ہوتا ہوں کہ انفارمیشن کا فلڈ آیا ہوا ہے. اس انفارمیشن کے فلڈ میں سے آپ دیکھیں کہ میری ضرورت کی کیا علم ہے وہ حاصل کیجئے, اس سے فائدہ اٹھائیے. اگر آپ اپنی ضرورت کا علم حاصل نہیں کرتے تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے بیکار ہے, آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو خراب کرنے کے مترادف ہے. تو آپ سے گزارش ہے اپنی صحت کے بارے میں, اپنے کھانے کے بارے میں, مجھے کتنا کھانا چاہیے, کیا کھانا چاہیے, کہ میری خوراک کیا ہونی چاہیے, یہ وہ چیزیں ہیں. آپ جو کھا رہے ہیں وہی آپ کی صحت ہے. تو اس کو جو ہے آپ ہر بندے کے لیے بڑی آسان دسترس ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنا خیال رکھیے, اپنے جاننے والوں کا خیال رکھیے اور ہر خیر کی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پہنچائیے. آخر میں صرف تمام معزز مہمانوں کا, تمام شرکاء کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ہماری دعوت پر تشریف لائے, بالخصوص ڈاکٹر وسیم ستار صاحب کا ساری مصروفیات چھوڑ کے وہ اس پروگرام میں تشریف لائے. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا.